السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل میں نے آپ کو ایک کہانی بتائی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دوریوں اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی قربتوں کے متعلق، اور اب اس کی اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ اگلی قسط یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ کیا کون رہے ہیں؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ بات کہاں سے نکلی ہے، کیسے چل پڑی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ بلوچستان سے ایک اور نوجوان بچی جو ہے، خودکش بمبار جس کو بنایا گیا تھا، اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، گرفتار ہو گئی اور اس کے بعد ان کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹارگٹ تھا اسلام آباد میں بہت بڑی تباہی مچانا، تاکہ اسلام آباد میں ایک تو جو آپریشن بنیان مرصوص کی سالگرہ تھی مارکہ حق کی، اس کی تقریبات جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں جو ثالثی کر رہا ہے، اور دوسرے دور کے مذاکرات کسی بھی وقت متوقع ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے یا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے، تو اس کے لیے دشمن اسلام آباد میں بہت بڑی تباہی مچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ تو ٹارگٹ جو بچی گرفتار ہوئی ہے اس کو یہی دیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں تباہی مچائے۔ کراچی سے نیب نے ایک بہت بڑے اسکینڈل کی انکوائری مکمل کر لی ہے، اور وہ ہے کوئی 8 ارب سے زیادہ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، اور معاملہ ہے لیاری ایکسپریس وے کی سیٹلمنٹ کا، جال سازی کی گئی۔ تو نیب نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اس میں کیا کیا سامنے آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو پہلے جناب، یہ جو پاکستان کی سیاست میں ان دنوں نت نئی باتیں جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہلالہ مچا ہوا تھا کہ جی پرویز الہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ صدر زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے خفیہ ملاقات کی، ان کو گورنر بنایا جا رہا ہے، سردار سلیم حیدر صاحب کی چھٹی کی جا رہی ہے، اور پھر ان کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی کروائی گئی، تصویر بھی وائرل منظر عام پر آ گئی، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے صحافی بھی، ایک خاص سطح کے بہت بڑے سیاستدان بھی، وہ بھی مجھے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ جہاں تک لاجک کی بات ہے، عقل کی بات ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی جگہ ہے پیپلز پارٹی میں۔ پرویز الہی صاحب نے صدر زرداری صاحب کو رسوا کیا تھا، صدر زرداری صاحب نے نون لیگ کو راضی کیا تھا بڑی مشکل سے، نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، تو اس صورت میں ہم تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آسانی سے ہم پاس کر لیں گے اور پنجاب ہمارے پاس آ جائے گا۔ معاملات طے ہو گئے تھے، مختصراً میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ 2022 کی بات ہے، عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے اور عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو وہ معاہدہ بھی ہو گیا، مٹھائیاں کھائی گئیں، ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہوئیں، فائنلی دعا بھی ہو گئی، اور اگلے دن پرویز الہی صاحب نے دھوکہ دے کے جا کے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیا۔ ٹھیک وہ دن جس دن بی اے پی اور ایم کیو ایم جو اتحادی تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور پریس کانفرنس کر کے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا، تو وہاں سے تو تحریک عدم اعتماد ایک طرح سے کامیاب ہو گئی تھی۔ تو اس پر ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھچکا لگا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی دھچکا لگا۔ تو پرویز الہی صاحب نے بعد میں جو کردار ادا کیا، عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی بھی توڑ دی، اس سے زیادہ مشکلات پیدا ہوئیں، تو وہ، اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی۔ تو پرویز الہی صاحب، میں کہتا تھا کہ جی کوئی ایسا نہیں ہے سین کہ پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب خود فلر چھڑواتے ہوں تاکہ رد عمل آئے۔ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ان کو بالکل ان سے لا تعلقی کیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو دوبارہ اڈاپٹ کر لے، یا پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ اگر چلو کوئی نہیں، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب پرویز الہی صاحب جیسے بڑے قداور جو شخصیت ہے ان کو ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیں تو ہمارا قد کاٹ بڑھ جائے۔ پچھلے دنوں کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح منظور وٹو صاحب ہے نا، اس طرح زرداری صاحب کو پرویز الہی صاحب کی ضرورت ہے پنجاب میں۔ دوبارہ میرے سوال اپنی جگہ تھے، ان کے جواب جو بھی تھے، لیکن بہرحال اچھا، اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل
اسد کیسر صاحب نے اپنی پارٹی کے وفد کے ہمراہ خیبر پختونخوا کے گورنر سے ملاقات کی تھی، فیصل کریم کنڈی صاحب سے، اور اس کے بعد بھی یہی شروع ہو گیا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان قربتیں، کہیں ناؤز تبدیلی کی کوشش تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں۔ اچھا، پھر مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے کراچی سے، انہوں نے بتایا کہ جی شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی اور اسد کیسر وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ اچھا، اب میں نے تو خبر ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہاں پریس کانفرنس کی ہے، کدھر یہ گفتگو ہوئی ہے، کسی ٹاک شو میں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، تو سوائے مجھے وہی جو پرویز الہی صاحب والا قصہ کہانی تھی کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا چلو کچھ نہیں، ہمارے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر چلانے والے، بیٹھے بیٹھے کچھ بھی مطلب دنیا کے ویلے ترین لوگ جو ہوتے ہیں نا، بالکل فارغ ترین لوگ جن کو کچھ نہیں کام کرنا ہوتا، جنہوں نے بیٹھ کے فضول میں نا کرسیاں توڑنی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے کہ ہوں میں کی کرا۔ ویسے بھی نا خالی دماغ کہتے ہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے، شرارت، اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، اور کئی تو ایسے ہیں کہ وہ آگ لگا دیتے اس طرح کی شرارتیں کر کے۔ تو یہ تو خیر ایک گوسپ تھی ہے نا، ایک ایویں فضول میں شدنی چھوڑ دی۔ تو میں نے دیکھا تو جناب مختلف ٹی وی چینل کے جو وہ بریکنگ نیوز کے پھٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے جی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف قریب ہو رہی ہیں، معاملات طے ہو گئے ہیں اور اسد کیسر وزیر اعظم ہوں گے اگلے، شاہد خاقان عباسی۔ اچھا، خبر کسی ویب سائٹ پر نہیں ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں تھک گیا۔ کسی ہوتا ہے نا کہ جب ہر ٹی وی چینل یا اس طرح کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ پھر رکھ دی جاتی ہے اس پر، کیا کہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی، مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اس پر بھی، تو بہرحال مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بات ایویں ہی ہے، لیکن یہ ایویں کون کر رہا ہے؟ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں تاکہ حکومت کے درمیان کوئی دراڑیں ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ متحرک لوگ جو ہیں نا وہ تحریک انصاف والے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر وہ ایک چیز کر لی تو ریٹویٹ اور ریپوسٹ کرتے رہتے ہیں وہ۔ تو مجھے لگا کہ پی ٹی آئی والے، جو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کے پیچھے ہوں گے، بے شک ان کو آرگنائز طریقے سے نہ ہوں، لیکن وہ جو فرسٹریٹ ہو گئے لوگ کہ یار ہم کب تک مارے کھاتے رہیں گے، سسٹم کو تو گھر جانا چاہیے، یا کم از کم تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش، کوئی جگہ بننی چاہیے۔ تو بہرحال اب کیونکہ اسد کیسر صاحب کو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کیوں بنوائے گی؟ اس سے موجودہ سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کے اختلافات لاکھ ہوں گے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ چل ہی نہیں پائیں گے، 2 مہینے نہیں چل پائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کیوں کر اسد کیسر کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ وہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عمران خان صاحب تو اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ان سے قداور نہ ہو جائے، تو خان صاحب نے اس لیے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو کھڑے لائن لگائے رکھا، جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی جیل میں، قریشی صاحب بھی جیل میں، لیکن ان پر اعتبار نہیں کرتے یا ان کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوئی اپنی پارٹی کے لیے کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کریں۔ پرویز الہی صاحب کو اس چکر میں سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو ایسا کچھ نہیں ہے جی، یہ نظام ایسے ہی چلے گا، اختلافات رہیں گے۔ کینالز کے ایشو پر آپ نے دیکھا تھا کہ کتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم، اس میں بھی اچھے خاصے معاملات اندر خاتے ان کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن بیٹھ کر انہوں نے حل کر دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے ایک ساتھ ان کی بچی بیٹھی ہوئی تھی، کم عمر بچی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ بچی جو ہے ان کو بی ایل اے والوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو بچی نے بھی خود بتایا کہ جی میرے کزن میرے پاس آیا تھا زبردستی، اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ، تو وہ بی ایل اے والوں کے پاس لے گئے، پھر میرے منگیتر کو پتہ چلا، اس نے کہا تم دور رہو، اور فائنلی اس نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ذمہ داری دی کہ اسلام آباد جا کر خود کو حملہ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے تیار کیا گیا۔ تو یہ گرفتار ہو گئی، ان کا کزن بھی گرفتار ہو گیا، لڑکی خود بھی گرفتار ہو گئی۔ تو میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ جی اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے، اور وہ جو لڑکی گرفتار ہوئی ہے،
کیونکہ وہ کم عمر ہے اور اس کی اصلاح کے لیے اس کو باعزت طریقے سے ان کے والد کے حوالے کر رہے ہیں، اور والد کو کہا گیا کہ ان کی نگرانی کریں اور ایسے لوگوں سے دور رکھیں ان کو، اور بچی پڑھ رہی ہے سیکنڈ ایئر میں. تو یہ خطرناک قسم کی جو سازش تھی. اور پہلے بھی جب اسلام آباد میں لوگ کہتے تھے کہ اسلام آباد پورا کا پورا کیوں بند کیا مذاکرات کے لیے، اب نہ ہرمز تو کھل گئے لیکن اسلام آباد نہیں کھل رہا، اس طرح کے لوگ طنز اور میمز بھی بناتے رہے. تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے دشمن ایران، اپنا انڈیا ہو، اسرائیل ہو، افغانستان ہو، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر آ کر اتنی بڑی ثالثی ہو اور پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو. وہ نہیں چاہیں گے کہ دونوں ممالک کے وفود یہاں پہنچے. تو اس لیے کرفیو لگا کر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مذاکرات کروانے پڑے تو کریں. ہم بھی وہاں گئے تھے اسلام آباد میں، اچھے خاصے ہم بھی جو ہے وہ سڑکوں پر دربدر ہوتے رہے، لیکن کوئی تکلیف محسوس نہیں کی کہ چلیں یار ایک بڑے کاز کے لیے، دنیا کے امن کے لیے اگر کچھ قربانی یا کچھ تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو کریں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ دشمن وار کرے گا. اس وقت بھی اسلام آباد میں کومبنگ آپریشن کیے گئے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو یہ اسی سلسلے میں اسلام آباد کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی. فتنۃ الہندوستان جس کو کہا جاتا ہے BLA، تو انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں معصوم بچیوں کو، خواتین کو، اور ان کو خودکش بمبار بناتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بلوچ روایات کے مطابق، کیونکہ میرا علاقہ مکس ہے، بلوچ سندھی علاقہ ہے، تو بلوچ روایات کے مطابق اگر دو قبائل میں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور خاتون اگر آ جاتی ہیں کہ جی ہمیں فرض کر لو کہ کسی نے کسی کے قتل کیے ہیں، اور وہ جو ملزم پارٹی ہے وہ اپنی خواتین لے کر جاتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دو، تو معاف کر دیتے ہیں. اور خواتین کو کبھی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، خواتین امن کے لیے وہاں پر خود سے انیشیٹ کرتی ہیں کہ جی چلیں ہم جاتی ہیں. نیاڑیوں میڑ کہتے ہیں ہم اس کو، نیاڑیوں میڑ کھڑی ہو جانا، اور پھر عورتوں کو کوئی واپس نہیں کرتا ہے. تو جو روایتی لوگ ہوں کہتے ہیں چلیں یار بیٹیاں آ گئی، بچیاں آ گئی ہیں، تو اب ختم، دشمنیاں ختم. یہ بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی بدکردار قسم کے لوگ، جو پھر خون کے بدلے میں اپنی بچیاں بیاہ دیتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سندھ میں بھی ہوتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں. یہ چیزیں، لیکن یہ جو روایات ہے بلوچستان کی، وہ اس میں خواتین کو جنگوں کے لیے استعمال کرنا، دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، یہ کسی طور پر بھی نہیں رہی کبھی بھی. تو یہ کوئی بلوچ کاز کے لیے نہیں کر رہے، یہ بلوچستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کر رہے تاکہ بلوچستان میں امن نہ ہو، ترقی نہ ہو، سکون نہ ہو. ایک تو یہ چیز تھی جی. دوسرا ایک خبر ہے جی، کراچی کا لیاری ایکسپریس جو 2001 سے مشرف کے دور سے بن رہا تھا اور وہ بنتا ہی رہا، اس کی ری سیٹلمنٹ کے منصوبے میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر نیب نے ابتدائی انکوائری مکمل کر رہی ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے، اور انکوائری میں ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کیس جو ہے مقدمہ جو انویسٹیگیشن کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور منصوبے کے لیے غیر قانونی الاٹمنٹ، چائنا کٹنگ اور جعلی الاٹمنٹ کی گئی. آج کل آپ چائنا کٹنگ کا نام نہیں سن رہے ہوں گے، چائنا کٹنگ بہت رہی ہے کراچی میں، اور آج کل بہت جو شور مچاتے ہیں وہ چائنا کٹنگ کے ماسٹر تھے. نیب نے چھاپوں کے دوران ہزاروں پلاٹوں کی فائلیں اور شواہد قبضے میں لے لیے. ذرائع کے مطابق قبضے میں لی گئی فائلوں میں سے 65% پر جعلی الاٹمنٹ آرڈر پائے گئے. جعلی آرڈرز پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لینڈ، ایگزیکٹو انجینئر کے دستخط ہیں، اور 6 مشتبہ افسران کے نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کروا دیے گئے ہیں کہ 6 لوگ جو ہیں یہ مشتبہ ہیں، یہ باہر نہیں جا سکتے. اچھا جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ منصوبے کو 20 ایکڑ زمین فراڈ سے آؤٹ سائڈ، منصوبے کی 20 ایکڑ زمین جو ہے فراڈ سے آؤٹ سائڈرز کو بیچ دی گئی، یعنی جن کا تعلق ہی نہیں تھا ان کو بیچ دی گئی. لیاری ایکسپریس وے سیٹلمنٹ کا جو منصوبہ تھا وفاق اور سندھ کا مشترکہ منصوبہ تھا، جس میں وفاق نے 67% اور صوبائی حکومت نے 33% حصہ ڈالنا تھا. تفتیشی ٹیم نے منصوبے میں 8 ارب کی بے ضابطگیوں پر الگ انکوائری کی سفارش بھی کی ہے. تو یہ جناب قصہ ہے، اور سالہ سال دہائیاں گزر گئی ہیں. 2001 تو آج ہم بات کریں 2026 میں،
تو وہ ابھی تک انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ چلے نیب نے وہ کہتے ہیں جو ملوث افسران ہیں ان کے نام جو ہیں وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.